اگلے دن میں نے مولوی صاحب کو ساری بات بتا دی کہ میں پہلے سے ایک شادی شدہ آدمی ہوں، مگر میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، تو اگر ان سب کے بعد بھی آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور مولوی صاحب میری بات سن کر ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا، میں اپنی بیٹی سے مشورہ کر کے بتاؤں گا، اگر وہ مان گئی تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں بھلا ان کو کیا کہتا؟ میں خاموشی سے اٹھ کر گھر واپس آ گیا اور مولوی صاحب نے جو کہا تھا وہ امی کو بتا دیا۔ اگلے دن مولوی صاحب نے مجھے یہ خبر دی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو سارے معاملے کے بارے میں بتا دیا ہے اور ان کی بیٹی سب کچھ جاننے کے باوجود اب بھی میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ سے دعا کی کہ جو غلطی میں انجانے میں کر بیٹھا تھا وہ مجھے اس غلطی کے لیے معاف کر دے، اور اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے ہی میں مولوی صاحب کی بیٹی سے نکاح کر رہا تھا۔ میرا اور مولوی صاحب کی بیٹی کا نکاح بہت سادگی سے ہوا تھا، اور بہت سادگی کے ساتھ ہی مولوی صاحب نے اپنی بیٹی کو میرے ساتھ رخصت کیا تھا، اور وہ پردے میں ہی میرے گھر آئی تھی۔ جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور اس لڑکی کو اپنے بستر پر گھونگھٹ نکال کر اپنا انتظار کرتے ہوئے پایا تو میں اس کے قریب گیا، اس کو سلام کیا، اور جیسے ہی اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو میرا نام سلطان ہے اور میرا تعلق کوئٹہ شہر کے ایک پوش علاقے سے تھا۔ جب میں 10 سال کا تھا تو میرے امی ابو کی علیحدگی ہو گئی تھی، اور اس وقت مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا وجہ تھی کہ بات ان دونوں کی علیحدگی تک ہی پہنچ چکی تھی، اور نہ ہی میں نے آج تک اس بارے میں کسی سے پوچھا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، وہ دونوں بغیر کسی شور شرابے کے علیحدہ ہو گئے تھے، اور ابو تو تب سے ہی سعودیہ چلے گئے تھے اور میں امی کے ساتھ ہی کوئٹہ میں رہنے لگا تھا۔ امی ایک ڈاکٹر تھیں اور ان کا اپنا پرائیویٹ کلینک تھا جس کی اچھی خاصی کمائی تھی۔ اس کے باوجود بھی میرا سارا خرچہ ابو کے ذمہ ہی تھا۔ ابو ہر مہینے باقاعدگی سے امی کے اکاؤنٹ میں میرا خرچہ بھیجا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ مجھے لے کر امی ابو کے درمیان کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، اس لیے میں جب چاہتا ابو سے بات کر سکتا تھا۔ امی نے بھی مجھے کبھی منع نہیں کیا تھا۔ میرا تعلق تو اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ ابو بھی سعودیہ میں اچھی نوکری کرتے تھے اور امی کے اپنے کلینک کی کمائی اتنی تھی کہ ہم ایک شاہانہ زندگی گزار رہے تھے۔ امی نے ابو کو کبھی نہیں منع کیا تھا کہ وہ مجھے خرچہ کیوں بھیجتے ہیں، آخر ان پر بھی تو میرا کوئی حق بنتا ہی تھا، میں ان کی بھی تو اولاد تھا۔ لیکن میرا سب سے بڑا حق تو یہ بھی تھا نا کہ وہ مجھے ملنے کے لیے بھی آتے، مگر میں نے ان سے جب بھی بات کی فون پر ہی کی۔ فون پر ہماری جب بھی بات ہوتی تو میں نے ابو کو ہمیشہ جلدی میں ہی دیکھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ مجھ سے 5 یا 10 منٹ ہی بات کرتے تھے اور اس کے بعد فون بند کر کے غائب بھی ہو جاتے تھے۔ جب امی ابو کی علیحدگی ہوئی تھی تب تو ابو مجھے روز باقاعدگی سے فون کرتے تھے اور اکثر کوئی نہ کوئی تحفہ بھی بھیجتے رہتے تھے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کے فون آنے کا وقت کچھ زیادہ ہی طویل ہوتا چلا گیا، اور اب وہ مجھے کوئی تحفہ بھی نہیں بھیجتے تھے۔ لیکن امی نے پھر بھی ابو سے کوئی گلہ نہیں کیا تھا۔ روپے پیسے کی تو ہمیں ویسے بھی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے اگر وہ مجھے خرچہ نہ بھیجتے یا کوئی تحفہ نہ بھی بھیجتے تو بھی ہمارا گزارا بہت اچھا ہو ہی رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا ابو کے ساتھ رابطہ ختم ہونے کے برابر ہی ہو گیا تھا۔ ان کا مہینے میں 1 آدھ بار فون آ جاتا تو میں بات کر لیتا، ورنہ وہ تو اب ہم سے بالکل ہی کٹ کر رہ گئے تھے، اور میں نے بھی ان کے فون کا انتظار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ جو شخص اپنی بیوی کو اور اپنے ایک 10 سال کے بیٹے کو چھوڑ سکتا تھا بغیر یہ سوچے سمجھے کہ ہم دونوں اس معاشرے میں اکیلے زندگی کیسے گزاریں گے، اس سے اور کیا توقع کی جا سکتی تھی۔ ان سب کے باوجود بھی میری امی نے میرا بھرپور خیال رکھا۔ انہوں نے میری ہر خواہش، ہر ضد پوری کی اور مجھے کبھی بھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میری ماں بہت بہادر تھی۔ میری نانی اور دوسرے رشتہ داروں نے میری امی سے بہت کہا تھا کہ ابھی تم جوان ہو، تم دوسری شادی کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، ساری زندگی ایسے اکیلے کیسے گزارو گی؟ مگر میری ماں نے سب رشتہ داروں کو صاف صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اب اپنے بیٹے کے لیے ساری زندگی ایسے ہی گزار لیں گی، مگر کسی دوسرے شخص کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گی۔ اور میری ماں نے واقعی ہمت نہیں ہاری تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی ماں کو اپنے لیے جد و جہد کرتے دیکھا تھا۔ وہ سارا دن کلینک پر کام کرنے کے بعد بھی مجھے وقت دینا نہیں بھولتی تھیں، اور رات کو سونے سے پہلے ہمیشہ میرے ماتھے پر ایک پیار بھرا بوسہ ضرور دیتی تھیں۔ امی نے مجھے مہنگے سے مہنگے کالج میں اچھی تعلیم دلائی۔ میں ویسے تو اپنی ماں کا بہت فرما بردار اور لاڈلا بیٹا تھا،
مگر مجھ میں ایک برائی تھی کہ مجھے لڑکیوں سے دوستیاں کرنے کا بے حد شوق تھا، اور جس بھی لڑکی سے میری دوستی ہوتی میں اس پر دل کھول کر خرچ کیا کرتا۔ امی مجھے ہر مہینے کا کھلا جیب خرچ دیتی تھیں اور وہ سارے پیسے میں اپنے اس شوق پر لٹا دیا کرتا تھا۔ امی کو میرے اس شوق کے بارے میں اچھی طرح سے اندازہ تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے مجھے کبھی منع نہیں کیا تھا۔ انہوں نے مجھے بس ایک ہی بات کہی تھی کہ بیٹا مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ تم کس لڑکی سے دوستی کرتے ہو اور اس پر کس حد تک خرچہ کرتے ہو، مگر میری بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ کبھی کسی لڑکی کے ساتھ برا مت کرنا، نہ ہی کسی قسم کی زیادتی کرنا۔ تمہیں جو بھی لڑکی پسند ہوئی یا جس سے بھی تمہیں محبت ہوئی تو مجھے آ کر بتانا، میں خود تمہاری اس کے ساتھ شادی کرواؤں گی۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ لڑکی غریب ہو یا یتیم یا جیسی بھی ہو، میں خود تمہاری اس کے ساتھ شادی کرواؤں گی، مگر کبھی کسی کو پیار کا جھانسا دے کر اسے دھوکہ مت دینا، کیونکہ میں جانتی ہوں اگر کوئی بہت پیار کرنے والا چھوڑ جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے، آپ کا ہر ایک پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اور میں جانتا تھا کہ امی نے بھی اسی دھوکے کو کس حوصلے کے ساتھ برداشت کیا تھا، اس لیے میں جس کے ساتھ بھی دوستی کرتا تھا اس کو صاف صاف بتا دیتا کہ وہ مجھ سے دوستی کے علاوہ اور کسی قسم کی کوئی توقع نہ رکھے۔ بہت سی لڑکیوں نے تو یہی سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ میں امیر ماں کا بگڑا ہوا بیٹا ہوں، اس لیے شاید مجھ میں نخرہ بھی کچھ زیادہ ہی ہے اور میں ٹائم پاس کے لیے ہی دوستیاں کرتا ہوں۔ لیکن میری دوستی جس کے بھی ساتھ تھی میں اس کے ساتھ پوری طرح سے مخلص تھا، اور پیسے کی تو میں نے ویسے بھی کبھی فکر ہی نہیں کی تھی۔ جب میں یونیورسٹی میں پہنچا تو مجھے یاد ہے ابو نے مجھے ایک بہت بڑی مہنگی مرسیڈیز گفٹ کی تھی، اور وہ ان کی طرف سے مجھے دیا ہوا ایک آخری تحفہ ثابت ہوا تھا۔ اس کے بعد سے نہ تو انہوں نے دوبارہ مجھے کوئی تحفہ بھیجا تھا اور نہ ہی میری ان سے کوئی بات ہو پائی تھی۔ پہلے پہل تو میں نے نظر انداز کر دیا تھا، کیونکہ ابو تو مہینے میں ایک بار ہی تو رابطہ کرتے تھے، مگر جب 4-5 ماہ گزر چکے اور ابو کی کوئی خبر نہ آئی تو مجھے بھی فکر ہونے لگی تھی کہ ابو اچانک سے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ وہ کہیں جانے والے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے، لیکن میرے پاس سوائے ان کے فون نمبر کے اور ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے میں ان سے رابطہ کر سکتا۔ ویسے بھی اگر ان کو اتنی فکر ہوتی تو وہ مجھے کچھ نہ کچھ تو بتاتے ہی، تو پھر میں بھی کیوں پرواہ کرتا۔ میں بھی آہستہ آہستہ ان کو بھولتا گیا۔ یونیورسٹی میں بھی میری دوستی کافی لڑکیوں سے تھی، تبھی مجھے نور العین ملی۔ وہ ایک خاموش طبیعت کی سیدھی سادھی سی لڑکی تھی جو بہت کم بولتی تھی، بلکہ مجھ سے تو وہ بالکل بھی بولتی ہی نہیں تھی۔ وہ خود کو ایک حجاب میں چھپا کر رکھتی تھی اور صرف اپنی پڑھائی کی حد تک ہی کسی سے بات کرتی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے اس کو کبھی کسی سے کوئی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی ایک کزن ماہین کے ساتھ ہی یونیورسٹی آتی جاتی تھی۔ نور العین کے مقابلے میں ماہین ایک شوخ مزاج اور چنچل قسم کی لڑکی تھی، جس کی دوستی میرے علاوہ اور بھی بہت سے لڑکوں سے تھی، اور وہ ہر ایک کے ساتھ خوشگپیوں میں لگی رہتی تھی۔ ان دونوں کزنز کے طور طریقوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ نور العین یونیورسٹی میں سارا وقت ماہین کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میں نے ماہین کو بھی بہت سے تحفے تحائف دے کر اس پر بھی بہت پیسے لوٹائے تھے، اس لیے ماہین کا زیادہ تر وقت میرے ساتھ ہی گزرتا تھا، اور نور العین تو ویسے بھی ہر وقت ماہین کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ اس لیے میں نے نور سے بھی بات کرنے کی بہت بار کوشش کی تھی، مگر وہ تو میرے سامنے ایسے بیٹھی رہتی جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ اس نے کبھی ایک نظر اٹھا کر بھی مجھے نہیں دیکھا تھا، اور میں حیران تھا کہ وہ کیسی لڑکی تھی، کم از کم میری کسی بات کا جواب تو دے ہی سکتی تھی نا، مگر مجھے وہ ہمیشہ ہی اپنی پڑھائی میں ہی مصروف نظر آتی تھی۔ جب میں نے نور کو بہت بار بلایا تب بھی اس نے میری کسی بات کا جواب نہ دیا، تو ماہین مجھے کہنے لگی، ابھی یہ ناسمجھ ہے، یہ ہر ایک سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے، لیکن جلد ہی اس کو بھی دنیا کی سمجھ آ جائے گی، اور یہ بھی میری طرح ہی تم سے کھل کر بات کرے گی۔ مجھے ماہین کی باتوں کی کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تھی، آخر وہ کیا کہنا چاہتی تھی؟ نور العین اور نہ سمجھ، مگر مجھے تو وہ اچھی خاصی سمجھدار اور میچور لڑکی لگتی تھی۔ پھر ماہین نے کیا سوچ کر ایسا کہا تھا؟ جب میں نے ماہین سے اس کی باتوں کا مطلب پوچھا تو وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی تھی اور مجھے کہنے لگی تھی، تمہیں بہت جلدی سمجھ آ جائے گی، بس کچھ وقت کے لیے انتظار کر لو۔ مجھے بھلا کیا ضرورت تھی کہ میں انتظار کرتا، کہ اس خاموش لڑکی کی خاموشی کے پیچھے چھپی وجہ جاننے کی کوشش کرتا۔ اس دن کے بعد سے میں نے نور کو بلانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اگر وہی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی یا مجھے کچھ بتانا ہی نہیں چاہتی تھی تو مجھے بھلا کیا ضرورت تھی کہ میں اس کو خود سے بات کرنے پر اکساتا۔
مجھے بس ایک ہی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ نور تھی تو ماہین سے بالکل الگ، پھر بھی وہ ہر وقت ماہین کے ساتھ ہی کیوں رہتی تھی۔ ایک دن میں اور ماہین لنچ کے لیے ایک ریسٹورنٹ گئے۔ ہمارے ساتھ ہمارے کچھ اور دوست بھی شامل تھے اور نور بھی ماہین کے ساتھ ہی تھی۔ وہ شاید ماہین کے ساتھ آنا نہیں چاہتی تھی، مگر ماہین اس کو زبردستی لے کر آئی تھی۔ سب اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے مگر نور ایک کونے میں چپ کر کے بیٹھی تھی۔ اس وقت تو میں نے زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ وہ ایسی ہی چپ چاپ اور سب سے الگ تھلگ رہنے والی لڑکی تھی، مگر اچانک جب میری اس پر نظر پڑی تو مجھے اس کی آنکھوں میں آنسو نظر آئے۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میرے پوچھنے پر تو وہ میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دے گی، اس لیے میں نے ماہین سے پوچھا، نور کو کیا ہوا ہے، وہ کیوں رو رہی ہے؟ اور ماہین مجھے کہنے لگی کہ وہ رو نہیں رہی ہے، یہ صرف تمہارا وہم ہے۔ اور مجھے بھی لگا کہ شاید یہ میرا وہم ہی ہوگا، مگر میں نے نور کو 2 سے 3 بار اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے بھی الجھن ہونے لگی تھی کہ آخر نور کو کیا ہوا ہے اور ماہین اس کو چپ کیوں نہیں کروا رہی ہے۔ میں نے ایک بار پھر سے ماہین سے پوچھ ہی لیا تھا کہ تمہاری کزن کو کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے جو وہ اس طرح سے رو رہی ہے، اور اس بار پھر سے ماہین نے مجھے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ اس کی شاید طبیعت نہیں ٹھیک اس لیے وہ رو رہی ہے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم جتنی دیر اس ریسٹورنٹ میں تھے سارا وقت میرا دھیان نور پر ہی رہا تھا اور میری نظریں اسی پر ٹکی رہیں۔ میں تو ماہین پر حیران تھا کہ وہ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ نور رو رہی ہے اس کے پاس اس کو چپ کروانے کے لیے بالکل نہیں گئی تھی، بلکہ جب ہم ریسٹورنٹ سے نکلے تو وہ سخت لہجے میں نور سے شاید کچھ کہہ رہی تھی۔ ہمارے درمیان فاصلہ کافی زیادہ تھا اس لیے میں سن نہیں سکا تھا، مگر مجھے اتنا ضرور محسوس ہو گیا تھا کہ ماہین کے کچھ کہنے کے بعد نور اس سے معذرت کر رہی تھی جیسے اس سے کوئی غلطی ہوئی تھی۔ اگلے دن میں نے ماہین سے کہا کہ نور کو کیا ہوا تھا، کیا اب اس کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اور ماہین ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، تم خود ہی دیکھ لو، آج تو وہ بالکل چپ چاپ بیٹھی ہے اور رو بھی نہیں رہی۔ اور میں نے اس سے پوچھا، کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کل مجھے آپ کچھ پریشان لگ رہی تھیں، اگر آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ کی مدد کر دوں گا۔ اور ہمیشہ کی طرح ہی نور نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تبھی اچانک ماہین کا فون بجنے لگا اور وہ فون پر بات کرتے ہوئے ہم دونوں سے ذرا فاصلے پر چلی گئی۔ تب نور نے جھجکتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے، اور میں فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آپ بتائیں آپ کو کیا مدد چاہیے؟ تب بھی ماہین واپس آتی دکھائی دی۔ نور مجھے آہستہ سی آواز میں کہنے لگی، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، آپ پلیز ماہین کے سامنے کوئی بات نہ کیجیے گا۔ اس بات کا تو مجھے اندازہ ہو ہی چکا تھا کہ ماہین مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی، لیکن اس دن میں یہ بات جان چکا تھا کہ نور مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی اور وہ ماہین کی موجودگی میں مجھ سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ اب بس مجھے انتظار تھا کہ کب ماہین نور کو اکیلا چھوڑے تاکہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ اس کو کیا پریشانی تھی اور اس کو مجھ سے کیا مدد چاہیے تھی، مگر ماہین تھی کہ نور کو کبھی اکیلا چھوڑتی ہی نہیں تھی۔ وہ تو سائے کی طرح ہر وقت اس کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ اس روز تو میں نور سے کوئی بات نہ کر سکا، مگر اگلے دن جیسے ہی ماہین کیفیٹیریا کی طرف گئی تو نور نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور آج ہی کرنا چاہتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں تو کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے اچھل ہی پڑا تھا۔ مجھے ابھی تک اس لڑکی کی سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ آخر وہ مجھ سے چاہتی کیا تھی۔ اس نے تو کبھی میری کسی بات کا جواب ہی نہیں دیا تھا، اور آج جب اچانک اس نے مجھ سے بات کی بھی تو سیدھا سیدھا نکاح کرنے کا ہی کہہ دیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھ سے کیسی مدد مانگ رہی تھی اور میں اس کی بات کا کیا جواب دوں۔ میں کافی دیر تک خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ میرے سامنے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، پلیز مجھ سے نکاح کر لیں، یہ میری زندگی اور موت کا معاملہ ہے، مجھے صرف ایک محرم کی ضرورت ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک التجا تھی، وہ مجھ سے منت کر رہی تھی اور مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیسے اس کی بات مان لی تھی، اور خود بخود میرا سر اس بات میں ہل گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھی اور میں بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ مجھے تو جیسے ہوش ہی نہیں تھا، بس میں اس کے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ ہم دونوں نے مسجد میں جا کر نکاح کر لیا تھا، اور مجھے ہوش تب آیا تھا جب مجھے نور کہنے لگی تھی کہ اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ جلد ہی مجھے لوٹا دے گی۔ میں تو حیران تھا کہ اگر اسے پیسوں کی ہی ضرورت تھی تو وہ مجھ سے نکاح کے بغیر بھی مانگتی تو میں اسے دے دیتا، اس کے لیے اسے مجھ سے نکاح کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی۔
اور اب جب اس کا میرے ساتھ نکاح ہو چکا تھا تو وہ میرے ساتھ میرے گھر کیوں نہیں جانا چاہتی تھی؟ اس وقت میری جیب میں جتنے بھی پیسے تھے میں نے نکال کر سارے نور کے حوالے کر دیے اور وہ پیسے اپنے بیگ میں رکھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ نہ میں نے اس سے کچھ پوچھا اور نہ ہی اس نے مجھے کچھ بتایا۔ وہ بس پیسے پکڑ کر خاموشی سے غائب ہو گئی تھی۔ وہ بڑی عجیب لڑکی تھی، مجھے اس کی ہر حرکت ہی بہت عجیب لگ رہی تھی، مگر میں ماہین سے اس کے بارے میں کچھ پوچھتا تو ماہین مجھے کچھ بھی نہ بتاتی، اس لیے میں نے بھی ماہین کو اس نکاح کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اور خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گیا تھا۔ اگلے دن ماہین اکیلی ہی یونیورسٹی آئی تھی۔ میں نے اس سے نور کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آئی تو ماہین کہنے لگی کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ نہیں آ سکی۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا مگر نور یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی۔ میں ماہین سے جب بھی پوچھتا تو وہ کہتی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو خود بخود ہی آ جائے گی۔ تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ وہ تو ویسے بھی تم سے بات نہیں کرتی تھی اور تم ہو کہ ہر روز مجھ سے اس کا پوچھتے ہو، سب خیریت تو ہے نا؟ اور میں ماہین سے نظریں چرا گیا تھا اور کہنے لگا ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ جب کافی دن گزر چکے اور نور کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا تو میں نے ایک بار پھر ماہین سے پوچھا کہ تمہاری کزن یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی؟ وہ تو ہر وقت پڑھائی میں مصروف رہتی تھی، تو کیا اب اس کی پڑھائی کا حرج نہیں ہو رہا جو وہ اتنی چھٹیاں کر رہی ہے؟ اور ماہین کی بات سن کر میرے سر پر تو ایک آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ ماہین مجھے کہنے لگی تھی کہ کل ہی نور کا نکاح ہے اور وہ اپنے نکاح کی ہی تیاریوں میں مصروف تھی، اس لیے یونیورسٹی نہیں آ سکی اور شاید نکاح کے بعد بھی وہ نہ آئے۔ میں اپنی جگہ پر ساکت بیٹھا رہ گیا تھا۔ یہ میں کیا سن رہا تھا؟ وہ لڑکی جو مجھ سے نکاح کر چکی تھی، کیا وہ اب ایک اور نکاح کرنے جا رہی تھی؟ یہ تو بالکل ناممکن سی بات تھی، بھلا وہ نکاح پر نکاح کیسے کر سکتی تھی؟ مجھے گمسم دیکھ کر ماہین کہنے لگی سلطان کیا ہوا؟ تمہیں کیوں سانپ سونگ گیا ہے؟ تم تو ایسے پریشان کھڑے ہو جیسے وہ تمہاری محبت تھی اور تم سے شادی کا وعدہ کر کے وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے لگی ہے۔ اور ماہین کی باتیں سن کر میں لڑکھڑا گیا تھا۔ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بھلا میں کیوں اس سے محبت کروں گا؟ میری طرف سے جائے جس سے مرضی نکاح کر لے، مجھے کیا؟ میں بھی صاف مکر گیا تھا۔ ماہین کو تو میں نے یہ ظاہر کروا ہی دیا تھا کہ مجھے نور کی شادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اندر سے میں ایک عجیب الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اگلے دن ماہین بھی یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ ماہین سے تو ویسے بھی میری بات چیت ہوتی ہی رہتی تھی، تو میں نے ماہین کو فون کر کے پوچھا کہ وہ یونیورسٹی کیوں نہیں آئی تھی۔ ماہین کی مجھ سے کافی پرانی دوستی تھی اور وہ مجھ سے ہر بات کر لیا کرتی تھی۔ میرے سوال پوچھنے پر وہ مجھے کہنے لگی کہ آج نور کا نکاح تھا مگر وہ نکاح کے وقت ہی گھر سے بھاگ گئی ہے اور ہم سب اسی کو ڈھونڈنے میں مصروف ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس کے ساتھ اور کہاں بھاگ گئی ہے۔ اور میں کافی دیر تک فون کو کان سے لگائے کھڑا یہ سوچتا رہا کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا۔ ایک ایسی لڑکی جو مجھ سے بات تک نہ کرتی تھی، اچانک سے اس نے مجھے نکاح کی آفر کر دی اور میرے ساتھ نکاح کرنے کے بعد اس کی ایک اور نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور اب وہ ایسے غائب ہو گئی تھی۔ عجیب لڑکی تھی۔ میرا دل بہت بے چین تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کون تھی اور کہاں چلی گئی، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ میری عادت تھی کہ میں اپنی ہر دوست کے بارے میں اپنی امی کو ضرور بتایا کرتا تھا، تبھی میں نے نور کے بارے میں بھی سب کچھ امی کو بتا دیا سوائے اپنے اور اس کے نکاح کے۔ میں نے امی کو بس یہی بتایا کہ اس لڑکی کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی اور وہ مجھ سے پیسے لے کر اپنے نکاح سے پہلے ہی غائب ہو گئی۔ میری بات سنتے ہی امی کہنے لگی تھیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہو اور جس سے اس کے گھر والے زبردستی نکاح کروا رہے تھے وہ نہ کرنا چاہتی ہو اور گھر سے بھاگ گئی ہو۔ نور سے میرا کوئی دل کا رشتہ تو تھا نہیں، مگر امی کی اس بات سے مجھے بہت ٹھیس پہنچی تھی۔ میں نے فوراً امی سے کہا کہ نہیں، میں اس کو جانتا ہوں، وہ ایسی لڑکی بالکل بھی نہیں تھی جو کسی لڑکے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر اس طرح سے بھاگ جائے۔ وہ ضرور کسی مشکل میں ہی ہوگی جو وہ اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ امی نے بڑے غور سے میری طرف دیکھا تھا۔ خیریت تو ہے نا؟ تم اس کی بہت سائڈ لے رہے ہو، تم خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ وہ تم سے بات تک نہیں کرتی تھی اور اوپر سے تم سے اتنی بڑی رقم بھی لے کر بھاگ گئی، پھر بھی تم اسی کے حق میں بول رہے ہو کہ وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں تھی۔ مجھے تو کچھ گڑبڑ ہی لگ رہی ہے۔ کیا تم اس سے محبت کرتے تھے جو اب اس کا دفاع کر رہے ہو؟ اور میں امی کی باتوں سے گھبرا گیا تھا اور گھبراہٹ میں کہنے لگا تھا ایسی بات تو نہیں ہے،
آپ خواہ ہی مجھ پر شک کر رہی ہیں۔ میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ میں کافی عرصے سے اس کو جانتا تھا۔ وہ تو بہت معصوم اور چپ چاپ سی لڑکی تھی۔ کسی لڑکے کے ساتھ اس کی دوستی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور بھاگنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور میں جیسے ماہین کے سامنے مکر گیا تھا ویسے ہی میں امی کے سامنے بھی مکر گیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں نے زندگی میں امی سے جھوٹ بولا تھا، اور وہ بھی اتنا بڑا۔ مجھے نور کے اس طرح سے گم ہو جانے کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا دکھ اپنی ماں سے جھوٹ بولنے کا تھا، اور امی سے جو میں نے جھوٹ بولا تھا اس کا میرے دل پر ایک الگ ہی بوجھ تھا۔ جس عورت نے میرے لیے اپنی باقی ساری زندگی قربان کر دی تھی، اس نے اپنے بارے میں نہیں بلکہ میرے بارے میں سوچا تھا، ہر خواہش پوری کی تھی۔ میرے لیے اس نے اپنی چلتی ہوئی زندگی ایک موڑ پر لا کر روک ہی لی تھی تاکہ مجھ پر کوئی آنچ نہ آئے، اور میں نے اس سے ہی اتنا بڑا جھوٹ بول لیا تھا۔ اس کا تو میں اکیلا ہی سہارا تھا۔ میری ماں نے میرے باپ پر بہت بھروسہ کیا تھا، اس سے بے انتہا محبت کی تھی، اور میرے باپ نے میری ماں کو اتنا ہی بڑا دھوکہ دیا تھا اور اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، بغیر یہ سوچے کہ اس کے جانے کے بعد وہ اکیلے مجھے کیسے پالے گی۔ لیکن میری ماں اس دھوپ کو بھول کر مجھے دیکھ کر ایک بار پھر سے جی اٹھی تھی، جو اس کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن اس نے میرے لیے ہر کٹھن راستہ طے کیا تھا۔ میری ماں کو مجھ پر بہت مان تھا، بہت بھروسہ تھا کہ میں اس کا ہمیشہ ساتھ دوں گا، مگر آج میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کر دیا تھا۔ اگر میری ماں کو اس بارے میں ذرا بھی اندازہ ہو جاتا کہ میں نے اس سے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا تو وہ شاید ایک بار پھر سے بکھر جاتی، اور اب کی بار اس کے لیے خود کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا، کیونکہ پہلے تو وہ میرے لیے ہر مشکل مرحلہ طے کرنے کے لیے تیار تھی، مگر جب میں ہی اس کو دھوکہ دے کر اس کا مان توڑ دیتا تو وہ کہاں جاتی اور کس پر بھروسہ کرتی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ میں اپنی ماں کو نور کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا، اور یہ بھی بتا دوں گا کہ میں اس سے نکاح کر چکا ہوں۔ میں ڈر گیا تھا کیا میری ماں میری بات پر یقین کر لے گی، اس کو تو شاید یہ جھوٹ ہی لگے گا، اس لیے مجھے اس کو یقین دلانے کے لیے اب نور کو ڈھونڈنا تھا۔ وہ لڑکی جو میرے نکاح میں تھی اب نہ جانے کدھر تھی اور کس حال میں تھی۔ اگر امی میری بات کا یقین کر بھی لیتی تو وہ مجھ سے بہت ناراض ہوتی کہ اگر میں نے اس لڑکی سے نکاح کر ہی لیا تھا تو اس کو اپنے ساتھ گھر لے کر کیوں نہیں آیا تھا اور اس کو اکیلا کیوں چھوڑ دیا تھا، اور جب مجھے اس کے نکاح کی خبر ملی تھی تو میں اسی وقت اس کے گھر کیوں نہیں گیا تھا اور اقرار کیوں نہیں کیا تھا کہ میں اس سے نکاح کر چکا ہوں۔ اس لیے اب سب سے پہلے مجھے نور کو ڈھونڈنا تھا جو نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ میں نے ماہین سے بہت بار نور کے بارے میں پوچھا تھا، مگر وہ مجھے ہر بار صرف ایک ہی جواب دیتی تھی کہ نور ہمارے لیے مر گئی ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ اس لیے اب میں نے ماہین سے نور کے بارے میں پوچھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں نے یونیورسٹی جانا اب بہت کم کر دیا تھا، اور جن بھی لڑکیوں سے میری دوستی تھی ان سے بھی اب مجھے کوئی خاص لگاؤ نہیں رہا تھا۔ میں سارا دن اپنی گاڑی لیے نور کو جگہ جگہ تلاش کرتا پھرتا، کبھی کسی ہسپتال میں، کبھی کسی ہاسٹل میں اور کبھی کہیں۔ سارا دن تھک ہار کر میں گھر واپس آ جاتا اور امی کی گود میں سر رکھ کر سو جاتا۔ میرے دل کا بوجھ تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ مجھے نور کو ڈھونڈتے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ میں نے کوئٹہ شہر کے آس پاس کے علاقوں میں بھی ہر جگہ دیکھ لیا تھا، مگر نور کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں تھا۔ میں نے رو رو کر دعائیں مانگنا شروع کر دی تھیں کہ وہ لڑکی مجھے مل جائے، مگر میری دعائیں کہاں قبول ہوتی۔ مجھے تو امی نے بتایا تھا کہ جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے بھلا ان کی دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں، جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے تو اللہ بھی ان کو بھول جاتا ہے۔ میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ نماز تو میں پہلے بھی پڑھتا تھا، مگر اب باقاعدگی کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے لگا تھا۔ نماز کے بعد میں رو رو کر دعا مانگتا تھا کہ مجھے نور مل جائے، صرف ایک بار مل جائے۔ مسجد کے مولوی صاحب مجھے دعا مانگتے ہوئے روتا ہوا دیکھتے تو میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے حوصلہ دیتے اور کہتے کہ مجھے معلوم تو نہیں کہ تمہاری کیا پریشانی ہے، مگر جس طرح تم اللہ کے سامنے رو رو کر دعا کرتے ہو مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا۔ میں باقاعدگی سے نماز پڑھتا تھا، مگر میرا دل تھا کہ بے سکونی میں ہی تھا۔ بوجھ تھا دل پر کہ میں نے اپنی ماں کو دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ جب میرا ضبط جواب دے گیا تو ایک دن میں نے امی کی گود میں سر رکھا اور امی کو سب کچھ بتا دیا اور رونے لگا۔ امی نے مجھے گلے لگایا اور کہنے لگی، بیٹا تم میرے بیٹے ہو، تمہیں میں نے پالا ہے، تمہیں اس لڑکی کو ڈھونڈنا ہی ہوگا۔ تم اپنے باپ جیسے ہرگز نہیں ہو جو کسی لڑکی کو اس طرح سے چھوڑ دو جس نے تم پر بھروسہ کیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مشکل میں ہو۔ میں کیا کر سکتا تھا، کیسے ڈھونڈتا اس کو؟ نور کو ڈھونڈتے ہوئے مجھے 4 سال گزر چکے تھے۔
اگر وہ دنیا میں ہوتی تو مجھے مل ہی جاتی، کیونکہ میں نے جہاں تک ہو سکتا تھا اس کو تلاش کیا تھا۔ اب میں نا امید ہو چکا تھا۔ ایسا ہی ایک دن تھا جب میں مغرب کی نماز کے بعد گھر واپس آنے لگا تھا کہ مولوی صاحب نے مجھے روکا اور مجھ سے کہنے لگے، بیٹا میں بہت عرصے سے تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم پریشان ہو۔ اگر تم میری مدد کر دو تو ہو سکتا ہے اللہ بھی تمہاری مدد کر دے اور تمہاری مشکل آسان کر دے۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ ان کو کیا مدد چاہیے۔ مولوی صاحب جھجکتے ہوئے کہنے لگے کہ ان کی ایک بیٹی ہے اور ان کی اپنی ساری زندگی تو اس مسجد میں گزر گئی ہے اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا جہیز بنا کر اسے رخصت کر سکیں، اس لیے اگر ہو سکے تو میں ان کی بیٹی سے نکاح کر لوں۔ میں مولوی صاحب کی باتیں سن کر سکتے میں آ گیا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر گھر چلا گیا اور گھر جا کر امی کو ساری صورتحال بتائی۔ اب میں امی سے کچھ نہیں چھپا سکتا تھا۔ پہلے ہی ایک جھوٹ کا بوجھ لیے میں اتنا عرصہ اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہوتا رہا تھا، مگر اب نہیں۔ امی نے میری ساری بات سنی اور مجھے کہنے لگیں کہ بیٹا تم اس لڑکی کو اپنا لو، ہو سکتا ہے اللہ کو تمہاری یہ ادا پسند آ جائے اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ جہاں تک بات رہی نور کی، تو اگر اسے ملنا ہوتا تو وہ اب تک مل جاتی یا خود تم سے رابطہ کر لیتی، کیونکہ وہ تمہارے نکاح میں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس بیچاری بچی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو، اس لیے تم مولوی صاحب کی بیٹی سے نکاح کر لو، اس سے بڑی تو اور کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ اگلے دن میں نے مولوی صاحب کو ساری بات بتا دی کہ میں پہلے سے ایک شادی شدہ آدمی ہوں، مگر میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، تو اگر ان سب کے بعد بھی آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور مولوی صاحب میری بات سن کر ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا میں اپنی بیٹی سے مشورہ کر کے تمہیں بتا دوں گا، اگر وہ مان گئی تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں بھلا ان کو کیا کہتا؟ میں خاموشی سے اٹھ کر گھر واپس آ گیا اور مولوی صاحب نے جو کہا تھا وہ امی کو بتا دیا۔ اگلے دن مولوی صاحب نے مجھے یہ خبر دی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو سارے معاملے کے بارے میں بتا دیا ہے اور ان کی بیٹی سب کچھ جاننے کے باوجود اب بھی میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ سے دعا کی کہ جو غلطی میں انجانے میں کر بیٹھا تھا وہ مجھے اس غلطی کے لیے معاف کر دے، اور اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے ہی میں مولوی صاحب کی بیٹی سے نکاح کر رہا تھا۔ میرا اور مولوی صاحب کی بیٹی کا نکاح بہت سادگی سے ہوا تھا، اور بہت سادگی کے ساتھ ہی مولوی صاحب نے اپنی بیٹی کو میرے ساتھ رخصت کیا تھا، اور وہ پردے میں ہی میرے گھر آئی تھی۔ جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور اس لڑکی کو اپنے بستر پر گھونگھٹ نکال کر اپنا انتظار کرتے ہوئے پایا تو میں اس کے قریب گیا، اس کو سلام کیا، اور جیسے ہی اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا تھا۔ میرے سامنے وہ لڑکی بیٹھی تھی جسے میں پچھلے 4 سالوں سے ڈھونڈ رہا تھا، اور آج یہ سوچ کر نکاح کر لیا تھا کہ جس لڑکی کو میں ڈھونڈ رہا ہوں شاید وہ اس دنیا میں ہی نہیں رہی، مگر وہ تو آج بالکل صحیح سلامت میرے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ میرے سامنے نور العین بیٹھی ہوئی تھی، جس کا نکاح ایک بار پھر مجھ سے ہی کر دیا گیا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے اس کا نکاح میرے ساتھ نور العین کے نام سے ہوا تھا، اور اب اس کا نکاح میرے ساتھ نور الہدا کے نام سے ہوا تھا۔ مجھے اب سمجھ آئی تھی کہ جب مولوی صاحب نے اپنی بیٹی سے میرے بارے میں پوچھا تھا تو اس کو کوئی اعتراض کیوں نہیں ہوا تھا، اور وہ میرے ساتھ آسانی سے نکاح کرنے کے لیے تیار کیوں ہو چکی تھی۔ میں تو اپنی جگہ حیران ہی رہ گیا تھا، مگر نور میرے سامنے بالکل پرسکون بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ تو ماہین کی کزن تھی، تو پھر یہ مولوی صاحب کہاں سے آ گئے تھے؟ میں نے نور سے پوچھا کہ آخر وہ کون تھی، اس نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا تھا کہ اس کا نام نور العین نہیں بلکہ نور الہدا تھا؟ وہ مجھ سے نکاح کر کے کہاں غائب ہو گئی تھی؟ میرے ذہن میں بے تحاشا سوالات تھے۔ اس کے برعکس وہ میرے سامنے بالکل مطمئن اور بہت پرسکون بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے قریب آ کر مجھے بازو سے تھام کر ایک بار پھر بستر پر بٹھایا اور کہنے لگی، پہلے ذرا سکون سے بیٹھ تو جائیں اور اس کے بعد تحمل سے میری ساری بات سنیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ میری بات کا یقین کر لیں گے اور مجھے معاف بھی کر دیں گے۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر وہ لڑکی کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور کہاں چلی گئی تھی، اور آج ایک بار پھر پراسرار انداز میں میرے ہی سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے تو اس کی موجودگی سے ہی عجیب سا خوف آنے لگا تھا کہ کہیں وہ دوبارہ ہی غائب نہ ہو جائے۔ میری نظروں کا مطلب شاید وہ سمجھ چکی تھی، تبھی ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ اب میں کہیں نہیں جاؤں گی بلکہ اپنے بارے میں ساری حقیقت بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس کا نام نور العین ہی تھا، اور وہ اپنی ماں کے مرنے کے بعد اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا باپ نشے کا عادی تھا اور اس کو ایک عورت کے ہاتھوں بیچ آیا تھا۔
وہ عورت کوئی لڑکیوں کا 2 نمبر دھندا کرتی تھی اور ماہین بھی انہی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی تھی۔ اس عورت نے نورالعین کو بھی بہت مجبور کیا تھا کہ وہ بھی اس کے لیے کام کرے، مگر نورالعین نے اس کو صاف صاف منع کر دیا تھا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ تب اس عورت نے زبردستی نورالعین کو گھر بٹھا لیا تھا اور وہ عورت نورالعین سے کہنے لگی تھی کہ اس کے پاس موجود ہر لڑکی سے اس کو منافع ہی ہوتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نورالعین سے اس کو کوئی منافع نہ دے۔ اس لیے اب اس نے نورالعین کو ایک امیر رئیس کے ہاتھوں بیچنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور ماہین نے مجھے نورالعین کے نکاح والی بات بتائی تھی۔ وہ دراصل اس کو امیر رئیس کے ہاتھوں بیچنے والے تھے، اس لیے تو وہ میرے پاس مدد کے لیے آئی تھی اور اس کو پیسوں کی بھی ضرورت تھی، لیکن وہ تب تک مجھ پر یقین نہیں کر سکتی تھی جب تک میں اس سے نکاح نہ کر لوں۔ جب میں نے اس سے نکاح کر لیا تو وہ میرے ساتھ آنا چاہتی تھی، مگر اسی دن اس عورت نے نورالعین کو رئیس کے حوالے کرنے کا پروگرام بنایا تھا اور نورالعین اس عورت کے گھر سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ نورالعین نے بہت سوچا کہ وہ خود کو کہاں چھپائے، کیونکہ وہ جہاں بھی جاتی وہ عورت اس کو ڈھونڈ ہی نکالتی، کیونکہ اس عورت کی بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جان پہچان بھی تھی۔ اس لیے نورالعین مسجد میں مولوی صاحب کے پاس پناہ کے لیے آ گئی تھی۔ وہاں اور بھی بہت سی یتیم اور بے سہارا بچیاں تھیں، اس لیے انہوں نے نورالعین کو بھی پناہ دے دی۔ نورالعین تقریباً 3.5 سال سے اس مولوی صاحب کے ساتھ رہ رہی تھی، جنہوں نے اس کی ہر ضرورت پوری کی تھی اور بیٹیوں کی طرح ہی اس کا خیال رکھا تھا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ نورالعین کا نکاح میرے ساتھ کر دیں، اور انہوں نے اس سلسلے میں نور سے بات کی تھی۔ نورالعین ویسے تو شادی کے لیے تیار نہیں تھی، مگر جب اس نے میرا نام سنا تو وہ فوراً مجھے پہچان گئی اور اسی وقت میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئی۔ نورالعین کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہ آ چکی تھی، اور ماہین کی اصلیت بھی میرے سامنے کھل کر آ چکی تھی۔ ماہین اور وہ عورت تو شاید کچھ عرصہ نور کی تلاش کر کے تھک چکے تھے، اس لیے اب انہوں نے نور کو ڈھونڈنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور ویسے بھی اب وہ پردہ کرنے لگی تھی، اس کو کوئی بھی پہچان نہیں سکتا تھا۔ جب امی کو اس ساری بات کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے بھی شکرانے کے نوافل ادا کیے اور خوشی سے میرا ماتھا چوم لیا اور کہنے لگی، بیٹا مجھے تم پر پورا یقین تھا کہ تم کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتے، اور تم جانتے ہو اللہ ان کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا جو کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے، اور دیکھو جس کو تم ہر جگہ تلاش کرتے پھر رہے تھے وہ خود ہی تمہارے پاس آ گئی ہے۔ آج میری اور نور کی شادی کو 3 سال گزر چکے ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ نور تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی ہے جس نے مجھے وسیلہ بنا کر نور کو اس ظالم عورت کے چنگل سے آزاد کروا دیا تھا۔